کہ یہ لڑکا کیا کرتا ہے. سب سے پہلے جاتا ہے, جیسی لڑکی گاڑی سے اترتی ہے اور جا کے اس کو فائر مارتا ہے, وہ لڑکی کوشش کرتی ہے کہ پک اپ گاڑی کے پیچھے چھپنے کی. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے لڑکوں کے ساتھ گپ شپ تھی, تو لڑکے کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میری بیوی غیر مردوں کے ساتھ رابطے میں رہے. اور جو بندہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ اس کی بیوی سوشل میڈیا کے اوپر نہ آئے, تو وہ پھر اس لڑکی سے شادی ہی نہ کرے, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو. جب ان کی شادی ہو رہی تھی تب اس لڑکی کے پاس اتنا فیم نہیں تھا, بٹ سٹل وہ ٹک ٹاک بناتی تھی. آپ نے اس ٹائم پہ اس کو روکنا چاہیے تھا, تو وہاں پہ آپ ڈائیورس کی طرف جا سکتے تھے. کیوں لڑکی کو آپ نے قتل کیا؟ آپ اس کو چھوڑ دیتے. یہ جو اسکرین پہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے, یہ ثنا جاوید خٹک عرف ٹک ٹاک لوفرا, ٹک ٹاک کی ایک لڑکی ہے جس کو اس کے شوہر نے بے دردی سے گولیاں مار دی ہیں. اسکرین پہ آپ نے دیکھا کہ یہ لڑکا کیا کرتا ہے. سب سے پہلے جاتا ہے, جیسی لڑکی گاڑی سے اترتی ہے اس کے ساتھ اس کی بہن ہوتی ہے, 2 بچے ہوتے ہیں, یہ بھاگتا بھاگتا جاتا ہے اور جا کے اس کو فائر مارتا ہے. وہ لڑکی کوشش کرتی ہے کہ پک اپ گاڑی کے پیچھے چھپنے کی, اس کی بہن بھی اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن لڑکا اس کو فائر مارتا ہے اور اس کے بعد لڑکا وہیں پہ کھڑے ہو کے سوسائڈ کر لیتا ہے. اب یہ سارا واقعہ ہے کیا؟ یہ ایک ٹک ٹاک کی لڑکی تھی, کہا یہ جا رہا ہے. جو ہم نے انویسٹیگیشن کی, پتہ یہ چلا کہ اس کے لڑکوں کے ساتھ گپ شپ تھی. چونکہ یہ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بیٹھا کرتی تھی, وہاں پہ جو لڑکی بھی ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے کہیں نہ کہیں رابطے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو لڑکے کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میری بیوی غیر مردوں کے ساتھ رابطے میں رہے. اس نے کئی دفعہ سمجھایا, منع کیا, پھر ان کی لڑائی ہوتی ہے. اور یہ عید کے پہلے دن یہ آتی ہے اسلام آباد میں عید گزارنے کے لیے, اور تقریباً شام کا ٹائم تھا, 4:40 تھے. جیسے یہ لڑکی پہنچتی ہے اپنے اپارٹمنٹ تو لڑکا پہلے سے موجود ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم اس نے آنا ہے, وہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچتی ہے وہ جاتا ہے, وہ ڈپریشن کے اس لیول میں تھا کہ پہلے اس کو مارتا ہے پھر اپنے آپ کو مار دیتا ہے. یہ ایک محبت کی شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد لڑکا کئی دفعہ منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ لائیو نہ بیٹھو. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی لپسنگ کا کنٹینٹ تھا, اس کا ڈانس والا تھوڑا سا کنٹینٹ تھا, گانوں کے اوپر یہ جو ثنا تھی اپنا کنٹینٹ بناتی تھی. اور یہاں پہ اس کا نام تھا آؤٹ لوفرا, یعنی کہ ثنا جاوید خٹک, لیکن اس کا ٹک ٹاک نام کیا تھا, آؤٹ لوفرا. اب آؤٹ لوفرا پشتوں میں کس کو بولتے ہیں؟ آؤٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ بھئی آپ سمجھ گئے جس طرح لڑکا آؤٹ ہو جاتا ہے. لوفرا کا مطلب یہ ہوتا ہے آوارہ. تو اس کا نام اپنا کیا رکھا تھا کہ آؤٹ آوارہ, تو یہ اس کا نام تھا. اب یہ کیا کرتی تھی, ٹک ٹاک وغیرہ بھی بناتی تھی, لائیو بھی بیٹھتی تھی. پھر چونکہ اس کے ملین پلس فالوور ہو گئے تھے, ایک سیلیبریٹی بھی بن چکی تھی. پھر اس کے بعد اس نے کئی دفعہ, دیکھیں اب فوت ہو چکی ہے, بات نہیں کرنی چاہیے لیکن کرنی پڑ رہی ہے سم ہاؤ, اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو باقی لوگوں ان کو بھی تھوڑا نصیحت ہو. یہ اکثر گندی باتیں بھی کرتی تھی, گالم گلوچ بھی کر جاتی تھی. اس کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز اس کے شوہر کو پسند نہیں تھی, اور اس کا شوہر اکثر اس کو بولا کرتا تھا کہ آپ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر نہ بیٹھو. ظاہری بات ہے ایک مرد کی بیوی جو لائیو پہ بیٹھتی ہے, مرد جب باہر نکلتا ہے لوگوں میں, دوستوں میں, تو کہیں نہ کہیں بات کی جاتی ہے, پھر وہ بات آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے. اس کا شوہر بہت زیادہ ڈپریس تھا اس بات سے کہ تم کیوں بھائی, مسئلہ کیا ہے, کس چیز کی کمی ہے. لیکن لڑکی کی خواہشات بہت زیادہ تھی جو کہ اس کا میاں اس طرح نہیں پورا کر پا رہا تھا, تو اس لیے وہ لائیو بیٹھتی تھی, اپنے فیم کو انجوائے کرتی تھی. وہ عید اسپیشل آئی تھی یہاں پہ گزارنے کے لیے, وہ رہتی یہاں پہ نہیں تھی, لیکن یہاں پہ جو نجی سوسائٹی ہے اس کے اپارٹمنٹ اس نے لیا تھا, وہ یہاں پہ عید گزارنے آئی تھی اپنی سسٹر کے ساتھ. اس کا شوہر اس بات پہ خفا تھا کہ بھئی آپ عید گزارنے یہاں پہ کیوں آئے ہو, عید آپ نے گزارنی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارو. لیکن افسوسناک بات یہ ہوتی ہے وہ خود کو بھی مار دیتے. اب ان کے 2 بچے ہیں, ان 2 بچوں کا کیا ہوگا, ان بچوں کو کون پالے گا؟ لیکن گھر میں چونکہ ناچاکی تھی, لڑائی چل رہی تھی, ڈپریشن کے اس لیول تک اس کا شوہر چلا گیا تھا کہ اس کو یہ حرکت کرنی پڑی. یہ نصیحت ہے باقی بھی ٹک ٹاکر لڑکیوں کو کہ بھئی, اور لڑکوں کو بھی, کہ محبت کے چکر میں نہ پڑو. اگر آپ کو کسی ایسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے جو کہ ٹک ٹاک کے اوپر ہے, تو پھر آپ برداشت کرو کل کو کہ بھئی وہ لائیو بھی بیٹھے گی, لڑکوں سے رابطے بھی رکھے گی, پھر سب کچھ کرے گی. جب آپ نے سٹارٹ میں محبت کی, اس کی خوبصورتی دیکھے, تب آپ کو تکلیف نہیں تھی. پھر جب اس کو مزید فیم ملا, جب اس نے پیسہ کمانا شروع کیا, تو پھر آپ کی غیرت جاگی. یہ چیز سراسر غلط ہے. اس لڑکے کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لڑکی کے اگر رابطے تھے بھی تو آپ یہ نہ کرتے, قانونی کارروائی کر دیتے, طلاق کی ایک آپشن اللہ نے دی ہے وہ دے دیتے. لیکن اس طرح سرعام گولیاں مارنا نہایت ہی سنگین جرم ہے. کیا کیا وہ لڑکی, تو اب مجھے نہیں پتا کہ اب وہ شہید ہوگی یا واٹ ایور, یہ اب اللہ کو پتہ ہے, ہمارے علماء کو پتہ ہے. لیکن لڑکے نے اپنی آخرت خراب کر دی. اس نے تو خودکشی کر لی, اور خودکشی اللہ تعالیٰ کو ایک ناپسندیدہ عمل ہے.
یہاں پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی بچوں کے رشتے کریں سوچ سمجھ کے کریں، جب بھی محبتیں کریں سوچ سمجھ کے کریں، اور اگر اس قسم کی لڑکیاں آپ فیوچر میں نہیں برداشت کر سکتے تو بھائی سرے سے بھی ان کے پاس نہ جائیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر بھی رکھیں، اور جو بندہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ اس کی بیوی سوشل میڈیا کے اوپر نہ آئے تو وہ پھر اس لڑکی سے شادی ہی نہ کرے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو۔ جب ان کی شادی ہو رہی تھی تب اس لڑکی کے پاس اتنا فیم نہیں تھا، بٹ سٹل وہ ٹک ٹاک بناتی تھی۔ آپ نے اس ٹائم پہ اس کو روکنا چاہیے تھا، آپ کو اس ٹائم پہ آپ رولا کرتے، چونکہ اس کے پاس فیم اتنا زیادہ نہیں تھا، چیزیں کور ہو جاتی۔ آج جب اس کو پیسہ ملا، جب اس کو آسائشیں ملی، پھر باقی لڑکیوں کو اس نے دیکھا تو اس نے تو وہ چیزیں کرنی تھی جو کہ آپ کو پسند نہیں تھی، اور اگر آپ کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی آپ سٹارٹ سے روکتے یا پھر ایسی لڑکی سے شادی ہی نہ کرتے۔ تو جو لوگ بھی محبت کے چکر میں پڑتے اور کہتے ہیں بعد میں جو ہوگی دیکھی جائے گی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو عادتیں آپ سٹارٹ سے ڈالو گے وہی عادتیں اینڈ تک جائیں گی۔ اگر کسی کو نہیں پسند اس کی بیوی سوشل میڈیا پہ آئے تو اس لڑکی سے شادی نہ کرو، ایسی لڑکی سے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پٹھان کلچر میں لڑکیوں کا سوشل میڈیا پہ آنا ایک جرم ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں، کوریج بھی کی ہے، جس کے اندر غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر غیرت جاگی تھی تو قتل کیوں؟ اگر آپ کو غیرت آپ کی جاگ گئی، آپ کو لڑکی نہیں پسند، ڈائیورس ایک آپشن ہے، اس طرف کیوں نہیں گئے؟ قتل کی طرف کیوں گئے ہو؟ پھر خود کو اتنا وہ کر دیا ہے۔ گھر کے اندر اکثر لڑائی رہتی تھی، ان دونوں کی ناچاکی تھی، سارے مسئلے مسائل تھے، تو آپ چھوڑ دیتے۔ آپ نے کیا کیا؟ بچوں کو بھی یتیم کر دیا ایک ہی لمحے میں۔ آپ نے کیا کیا؟ قتل بھی اپنے سر لے لیا۔ آپ نے کیا کیا؟ سوسائڈ بھی اپنے سر لے لی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آج ان کے والدین دونوں سائیڈ کے رو رہے ہیں، اور دو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں۔ یہ چیز کسی کو نظر نہیں آ رہی، لیکن میں سب کو یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ گزارا نہیں ہے تو ڈائیورس ایک آپشن ہے، اس کو اویل کریں۔ میں ڈائیورس کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن جہاں پہ قتل و غارت کا چانس ہے، جہاں پہ ایسے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ ڈائیورس کی طرف جا سکتے تھے۔ کیوں لڑکی کو آپ نے قتل کیا؟ آپ اس کو چھوڑ دیتے۔ خیر، بہت ہی افسوسناک واقعہ، اور اس کا نام بھی اگین میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی یہ آؤٹ لوفرا اس نے نام رکھا تھا، تو تب آپ کہاں پہ سوئے ہوئے تھے؟ میں یہاں پہ نہ لڑکی کی سائڈ نہ لڑکے کی کیا لوں، بیچارے دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے عید والے دن۔ اتنا افسوسناک واقعہ، آپ بلیو کریں جب یہ خبر میرے تک آئی، پھر جب ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کی، پتہ چلا کہ معاملہ کیا ہے، تو معاملہ کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف اور صرف معاملہ کیا تھا؟ غیرت کے نام پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ پٹھانوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن غیرت کہاں گئی تھی جب اس کے 1.2 کے 1.3 ملین فالورز تھے؟ تب غیرت کیوں نہیں جاگی یار؟ اب جا کے جب اس کو فیم ملا، پیسہ آیا، اب وہ اپنی مرضی سے چیزیں کرنے لگ گئی، تو آپ کو تکلیف سٹارٹ ہوگی۔ اور یہ جو ٹک ٹاک لائیو کے اوپر جو لڑکیاں ہیں، آپ بھی دیکھ لو بھائی، کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکوں کے ساتھ رابطے نہ رکھیں اور ایسے لڑکوں سے شادی کریں جو آپ کو ایکسیپٹ کریں۔ ایسے لڑکے سے نہیں کرنی کسی لڑکے سے شادی کہ جو کل کو آپ کو بولے کہ آپ نے لائیو نہیں بیٹھنا۔ پہلے تو لائیو بیٹھنا ہی چھوڑ دیں۔ ایسے پیسے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جو انسان اپنا جسم دکھا کے، رابطے رکھ کے، گندگی میں پڑھ کے کماتا ہے، ایسے پیسے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ پیسہ کمانا ہے، آپ کی ضرورت ہے، تو پھر کسی کے بچوں کا گھر خراب نہ کریں۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی کے بچے کا گھر خراب نہ کریں۔ جس میاں سے شادی ہوگی آپ نے اس کی بات ماننی ہے ہر صورت۔ اگر آپ نہیں مانو گے، آپ عورت کارڈ کھیلو گے، تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی، فیوچر میں نقصان ہوگا۔ یہی لڑکا اگر اس لڑکی کو ڈیورس دے دیتا، سارے اٹھا کے سوشل میڈیا اس پہ پڑ جاتا کہ بھئی اس لڑکے نے زیادتی کی، لڑکی کو چھوڑ دیا، 2 بچے بھی تھے۔ لوگ اندر کیوں نہیں جاتے یار؟ لوگ اندر کیوں نہیں گھستے چیزوں کو؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے چیزیں دیکھتے ہیں۔ اب سمپتی کارڈ کھیلا جا رہا ہے، چونکہ لڑکے نے خود کو مار دیا ہے اس لیے لو فرح کے ساتھ سمپتی کم ہے۔ لیکن اگر بیک گراؤنڈ آپ دیکھا جائے تو لڑکیوں سے رابطے تو اس لڑکی نے رکھے ہیں۔ اس کے چلو میاں کو غصہ آ گیا، جو بھی آ گیا، اس نے غلط ایکٹ کیا، لیکن لڑکی نے رابطے رکھے ہیں، لڑکے نے تو رابطے نہیں رکھے۔ پھر گھر کے اندر وہ ٹائم مانگ رہا تھا، وہ کھانا مانگ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا گھر کے اندر رہو بھائی، میری بیوی ہو، میں کما رہا ہوں، میں کس لیے کام کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب حد سے زیادہ پیسہ آ جائے پھر بھی مسئلہ ہے۔ اور جس کسی کو بھی فیم ملے، دعا کریں کہ اس کو پازیٹیو فیم ملے، اس کو پیسہ کے ساتھ ساتھ پازیٹیو فیم ملے، نیگیٹو فیم نہ ملے۔ جس کو بھی نیگیٹو فیم ملے گا وہ ایٹ دا اینڈ نقصان میں جائے گا۔ اب یہ جی اسلام آباد کے اندر آئے تھے، تھانہ ہمک کا یہ واقعہ ہے، ساتھ ان کی بہن بھی تھی جو کہ چشمدید گواہ بھی ہیں، لیکن ویڈیو بھی آ چکی ہے، CCTV لگے ہوئے تھے۔ اسلام آباد کی وہ پوسٹ سوسائٹی جس میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کیسا واقعہ ہوگا، اور عید والے دن شام کے ٹائم 4:40 پہ، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اس نے آنا تھا، ریسٹ کرنا تھا، پھر اس نے آگے کوئی دوستوں کے ساتھ یا کسی ایونٹ پہ جانا تھا۔ تو جب عید والے دن ایک ٹک ٹاکر لڑکی تو تیار ہوگی، جب وہ تیار ہو کے باہر جائے گی لوگ تو اس کو دیکھیں گے۔ اب جو انویسٹیگیشن ہوں گی، یہ کہاں سے واپس آ رہی تھی؟ دیکھیں اس ٹائم پہ کوئی ان کے ریلیٹیو کا گھر بھی نہیں تھا، کوئی شاپنگ والا سین بھی نہیں تھا، اور کہیں کوئی ایسا نہیں تھا۔ اب
کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے چونکہ لڑکے نے کسی کو نہیں بتایا اور اس کو گولیاں مار دی، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کہیں پہ کسی پارٹی پہ جا رہی تھی تو لڑکے نے منع کیا تھا کہ بھئی آپ نے اس پارٹی پہ نہیں جانا، یہ زبردستی چلی گئی تھی۔ تو یہ ایک بات بھی سامنے آئی ہے کہ بھئی اس کو منع کیا تھا، آپ نے وہاں نہیں جانا، شوہر کو غصہ آ گیا، اور یہ پچھلا 1 ڈیڑھ سال سے ان کے درمیان یہ مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ کئی دفعہ شوہر نے منع کیا کہ آپ لڑکوں سے رابطے نہ رکھو، آپ لائیو نہ بیٹھو، فلاں سے رابطہ نہ کرو، تو اس قسم کی چیزیں چل رہی تھی، جس کی وجہ سے آج تیسرا دن ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ ہو چکا ہے۔ خیر اللہ پاک دونوں کی مغفرت کرے۔ اگین بہت ہی افسوس ہوا مجھے اس بات پہ کہ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے 2 قیمتی جانیں ضائع ہوگی، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بچے دربدار ہو گئے، نہ ان کی ماں نہ ان کا باپ، اور اس ظالم شخص کو رحم نہ آیا کہ تیرے 2 بچے ہیں، ان کو کون سنبھالے گا، تو خود بھی مار رہا ہے، بیوی کو بھی مار رہا ہے، لیکن اس بندے کے بھی ہم لوگ وہ ڈپریشن لیول فیل نہیں کر سکتے، چونکہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ الحمدللہ نہیں ہوئی۔ تو وہ جو ڈپریشن لیول ہے اس کا جب تک ہم لوگ وہ آپ نہیں ریئلائز کر سکتے، ایک بندہ جو کہ اپنی بیوی کو بول رہے گھر بیٹھ جاؤ، لائیو نہ بیٹھو، پیسے میں دے تو میں کماتا ہوں، ظاہری بات ہے کہ مرد ہے یار، مرد کب تک ان چیزوں کو فیل کرے گا؟ جب اس نے شادی کی، محبت کی، تب سچویشن تو اسی ڈیفرنٹ تھی، اور بعد میں سچویشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ بہت سارے ٹک ٹاکرز، لڑکے لڑکیاں، جو بچے ہیں ہمارے، وہ ان چیزوں سے سیکھیں گے کہ آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔